جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آج ہماری نظریں تلاش کرتی ہیں ایک شیخ معظم کو، مگر دور دور تک وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ آج تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تقویٰ و طہارت میں ایسے گزاری ہے کہ جب آنکھ کھولی تو علم کا گھرانہ تھا، تقوی کا گھرانہ تھا۔ اور کیوں نہ ہو جن کی پرورش متقی اعظم مفتی اعظم کے گود میں ہوئی ہو۔ اس مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کی 90 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہوئے ان کے شاگرد آج بھی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں، میرے استاد گرامی بھی، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی لذتیں نہیں اٹھائی۔ جوانی آخر کس کو نہیں معلوم کہ کیسی انگارے بھری ہوتی ہے، نفس امارہ اس وقت ٹھاٹے مارتا ہوا خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن اس متقی اعظم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاکیزہ زندگی ایسے گزاری۔ ان کی گود میں جس تاج الشریعہ کی پرورش ہوئی ہو، کیا وہ تقویٰ کے وارث نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، کہنے کے لیے بہت سارے شوشے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے عناوین ہیں۔ مرشد گرامی پیر برحق روشن ضمیر پیر جن کو کہا جائے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم پر گفتگو کی جائے وہ الگ ایک عنوان ہے، آپ کے تقوی پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے وہ الگ عنوان ہے، آپ کے خاندان کی نجابت و شرافت پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان، بلکہ محض آپ کے چہرے پہ گفتگو کی جائے وہ ایک عنوان ہے، لاکھوں میں وہ چہرہ دوسرا ملتا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس آج کی ہماری محفل میں ہم تمام شعبوں کو اور تمام گوشوں کو محیط تو نہیں کر سکتے، گھیر تو نہیں سکتے، لیکن جو بات ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں، ہمارے دلوں کے اندر پھر سے جذبہ ایمانی بیدار کرے، وہ میں عرض کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے پیر وہی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جس کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ آج میں اسی پیر کا ذکر کروں گا جس پیر کے ذکر کو سننے کے بعد آپ سب کے دلوں میں توبہ کی تو تمنا بڑھ جائے، جس پیر کو سننے کے بعد آپ کی اللہ کی شدت سے یاد آئے گی، اسی پیر کا میں آج اس محفل میں ذکر کروں گا۔ اور محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے محسوس کرنا، میں نے اس پیر معظم کی باتیں جو سنی ہیں تو آخر میرے دل میں کیا تبدیلی آئی ہے اور مجھے اللہ رب العزت سے ملنے کی کیسی تمنا ہو رہی ہے۔ تو آج ان کی وصال کے بعد ہمارے ایک چھوٹی سی محفل میں ان کی باتوں سے ہمارے دلوں میں توبہ کی تمنائیں جاگتی ہیں، تو پھر جن لوگوں نے ان کی محفلوں میں شرکت کی ہے، باضابطہ بالمشافہ آپ سے ملاقاتیں کی ہوں، آپ کی درس میں رہے ہوں یا آپ کے مرید ہوئے ہوں، آپ کے سے بیعت کیے ہوں، خلافت لیے ہوں، ان لوگوں کو یقیناً تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب رہنے کا سب کو احساس ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد آتی تھی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں اکثر جانتے ہوں گے تاج الشریعہ کے مجالس کو، ان کی محفلوں کو اور ان کے جلسوں کو۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر جن جلسوں میں جایا کرتے تھے آخر وقت پر صرف دعا کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور دعا کے دوران ہی آپ بیعت کرتے اور کچھ نصیحتیں، وہی تقریر ہوتی تھی، وہی دعا ہوتی تھی، وہی سب کے لیے میسج ہوتا تھا۔ باضابطہ ایک مقرر کی حیثیت سے الگ سے تقریر کرنے کے لیے آپ کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا، آپ دعا کی حیثیت سے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے 50 ہزار کی محفلیں، لاکھ کے جلسے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر بھی نہیں فرمائی ابھی، بلکہ صرف منبر رسول پر بیٹھے ہیں، دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا ہے، صرف چہرے پاک کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کیا ہے۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں میرے عزیز، بہت موجود۔ میں کرامات کے باب میں اگر جاؤں تو ایک الگ سلسلہ ہوگا، وہ الگ سلسلہ ہے کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنی الگ سے جو کرامات ثابت ہیں، صادر ہوئی ہیں، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں،
لیکن میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سب سے بڑی کرامتیں ہیں وہ دو کرامتیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے بڑی کرامت ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے تھے۔ حق بولنا یہ کرامت ہی ہے اس زمانے میں۔ اور دوسری کرامت ہمیشہ تقوی پر قائم رہنا، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایسے زمانے کو بھی جہاں پر لوگ محرمات یعنی حرام چیزوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تاج الشریعہ شبہ کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتے تھے، جس میں شبہ ہے، شک ہے حلال یا حرام ہونے میں، ان چیزوں سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھے پوری زندگی بھر میں۔ ان کے درس میں بیٹھنے والے ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سیمینار میں شرکت کرنے والے مفتیان کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں جب آپ کا قلم چلتا تھا تو کتنے احتیاط کے ساتھ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج میں صرف شبہ کو بھی جائز کہہ دوں تو میرے بعد مریدین حرام کو بھی جائز کہنے لگ جائیں۔ ہوتا یہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بادشاہ اگر آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو اس کی رعایا پورے مرغوں کو سیٹ پہ چڑھا دی گی۔ ہوتا یہی ہے، بڑا ایک بات اگر کہہ دے تو نیچے والے اس میں مسالے لگا کر بہت کچھ کہہ جائیں گے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شبہ کو بھی حلال اور جائز کہہ دوں آج تو بعد والے نہ جانے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بھی جائز کے زمرے پر لے آئیں گے۔ اسی لیے آپ کا تقوی رہا ہمیشہ زندگی بھر۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو علم حاصل تھا وہ علم کسبی نہیں بلکہ میں علم لدنی حاصل تھا۔ ایک ہوتا ہے کسبی، محنت سے حاصل کیا، محنت سے حاصل کرنے والے یہاں گئے وہاں گئے ڈگریاں حاصل کیے، بھی علم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے کسی بندے کو بے انتہا علم سے نواز دیا جائے، بغیر کچھ کتابیں دیکھے ہوئے، بغیر بہت سارے درسگاہوں کو طے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کسبی بھی حاصل کیے ہیں اور علم لدنی بھی حاصل کیے۔ ان کو علم لدنی بھی حاصل تھا۔ علم کسبی اس طور پر کہ آپ باضابطہ مدرسے میں داخلہ بھی لیے منظر اسلام میں اور پوری تعلیم حاصل کی، اور کالج انٹر کالج جو آج بھی ہے بریلی کا، وہاں پر آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں تک بھی پہنچے۔ اس وقت جانے کا اتنا رواج نہیں تھا جس وقت آپ مصر گئے تھے، بہتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہندوستان میں کہ کوئی وہاں پر بھی ایک مصر میں جامعہ ازہر جیسی بڑی یونیورسٹی ہے۔ ہاں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آخری منزل تک پہنچے، وہ صرف اس بات پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آپ نے مصر تک کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں جو علم حاصل کیا، میرے عزیزوں اکثر لوگ مصر جاتے ہیں وہاں کے حسن کو دیکھنے کے لیے، وہاں کے عیش کو دیکھنے کے لیے، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کی زندگیاں، وہاں دریائے نیل ہے، وہاں اہرامات ہیں، وہاں فرعون کی لاشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجائبات ہیں۔ ورلڈ کے سب سے پرانی تاریخ وہاں پر موجود ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر ٹورسٹ پہنچتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال مصر میں تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اہرامات مصر کہاں ہے مجھے معلوم نہیں تھا، دریائے نیل کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا، جبکہ آپ جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ تھا، 15 منٹ کا راستہ۔ یہاں سے ہمارے بس اسٹینڈ جانے تک کے راستے پر دریائے نیل پہنچ جاتے، وہاں جانے کے بعد اکثر لوگ سب سے پہلے نیل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دریائے نیل بہت مشہور دریا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کی خوبصورتیاں، لیکن
تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے، اپنے اس مقصد سے ایک ذرا برابر بھی آپ نے قدم کو نہیں ہٹایا، بلکہ پوری مکمل تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہندوستان سے ایک منسٹر کے لیول پر عورت وہاں پر پہنچی تھی، اور جامعہ ازہر میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ ہندوستان سے، انڈیا سے تمہارے ایک بہت بڑے منسٹر آئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں بھی نہیں شرکت فرمایا کہ میں کسی اجنبی عورت کے سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے تاج الشریعہ کا تقوی چھوڑ کر۔ ہم جیسوں سے بھی میرے عزیزوں وہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، بہت ساری خطاؤں میں ملوث ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ مگر میرے عزیزوں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہم سب سنیوں کے لیے ایک عظیم نعمت کا نام ہے، ایک ایسی نعمت کا نام ہے جس کے جانے کے بعد پل پل آج احساس ہوتا ہے۔ سچ بتائیں تو کل سے ہی میرا دل بھاری بھاری سا تھا، جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو میں بہت رویا، میرا گھر بھی رویا، لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد مسلسل کئی مہینوں تک یہ غم جاتا نہیں تھا، اس لیے کہ ایک باپ ہمارے جسم کا ہمارا مربی ہوتا ہے، مگر پیر و مرشد اور استاذ ہماری روح کا مربی ہوتا ہے، ہماری روحوں کو پالنے والا، ہماری روحوں کی تربیت کرنے والا۔ اس لیے بھی غم زیادہ تھا کہ اس پورے جنازے کو دولہے کی شکل میں جاتے ہوئے بار بار ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ میں ممبئی سے پہنچا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی خبر سنتے ہی اسی رات کو پہنچا جس رات آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی آج ہی کی رات۔ جب وہاں پر پہنچے تو بریلی کی گلیاں ایک عجیب سا منظر ڈھا رہی تھی۔ وہ لمحے آج بھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتے کہ ظاہر سی بات ہے میں ہمیشہ اپنے ایک لباس میں رہتا، میرا عمامہ، میرا جبہ، میرے لباس اگرچہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہوں، مگر میں بچپن سے اس چیز کا عادی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انہی مناظر کو دیکھ کر کے میں اس کی پابندی کرتا تھا۔ مگر جس دن وہاں پر میں رکشے سے اترا، بہت لمبی قطار، بڑی لمبی بھیڑ، اور دیکھا کہ علماء، مفتیان کرام، بڑے بڑے صالحین قطار میں کھڑے ہیں جنازے کی زیارت کے لیے، نمبر آنے کے لیے، اور اترتے ہی میرا عمامہ بھی گر گیا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ سارے تاجور اپنا تاج یہاں پر نیچے رکھ دیں، اس لیے کہ یہ تاج الشریعہ کا مقام ہے۔ تاج الشریعہ کی اس شہر پاک میں پہنچنے کے بعد ہماری آنکھوں نے جو دیکھا، پھر وہ شعر مجھے یاد آیا۔ اتفاق ایسا کہ گھر میں داخلہ مجھے ملا، اور میں ابھی تک یہ محسوس کرتا ہوں، کب کبھی آتی ہے بیان کرتے وقت، کہاں وہ مجھے انداز اگلے 5 اس کمرے کے پاس تھا جہاں پر آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، اور تیاری کرتے کرتے دوسرا دن گزرا۔ جس وقت وہ جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، عزیزان گرامی وقار، وہ ایک عظیم دولہا جس طرح سے جاتا ہے پوری کائنات کو اپنا عاشق بنا کر کے، جس کو شاعر نے کہا یاد داری کے وقت زادنے، تو یہ میرے حضرت خود فرمایا کرتے تھے، اپنی تقریر میں خود آپ نے فرمایا تھا، یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بودند تو گریاں،
تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا. ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے اور اس کی پیدائش کی خوشی میں سارے لوگ ہنستے رہتے ہیں, خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور شاعر نے کہا آنچما زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند و تو خنداں. اے بندے اب ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیری موت آئے تو سب رو رہے ہوں تیری جدائی میں اور تو مسکراتا ہوا جا. اس شعر پر عمل کرتے ہوئے میں نے تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھا. مسکراتا ہوا وہ بڑا چہرہ, جنازے میں بھی وہی رعب ڈھاتا ہوا. جس طرح ہم جانے کے لیے آگے کپ کپاتے تھے, گفتگو کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے کانپتے تھے, جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے بھی وہی کیفیت تاری تھی. کئی لوگ ہم سے سوال کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سامنے ایک عظیم تاجور کے ہونے کا احساس ہوتا اور ہم بات بھی نہیں کر پاتے. یہ اللہ والوں کی مثال ہے میرے عزیزوں. تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ جیسی ہی سڑکوں پر سے گزرا, ہم نے چیخیں بھی سنی, لوگوں کے آنسوؤں کے قطرے بھی دیکھے, دھڑکتے ہوئے دل بھی وہاں محسوس کیے, بلکہ بریلی کی گلیوں میں کئی لوگوں کو بے ہوش ہوتا ہوا بھی دیکھا. وہاں حالات ایسے تھے, دوسروں کی کیا بات بتاؤں, میری خود کی حالت اسی گاڑی میں موجود تھا. لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ شاید اب میری موت قریب آ چکی ہے. اتنا احساس ہوا. بعد میں محفل ختم ہونے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہماری بھی یہی حالت تھی, ہم سمجھ چکے تھے کہ آج ہماری موت ہونے والی ہے. پانی کی شدت کی پیاس اور وہاں کے لوگوں کا ہجوم, لوگوں کی کیفیت, میں نے یہ محسوس کیا میرے عزیزوں یہ بھیڑ کی گرمی نہیں تھی, یہ وہاں کی ہمہ ہمی نہیں تھی, بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا, عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. اور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ جب گزر رہا تھا, میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا ہے 48 گھنٹوں کے بعد وہ جنازہ نکلا ہوا. وفات کے بعد آپ کے وصال کے 48 گھنٹوں کے بعد جنازہ جا رہا تھا, اور گاڑی جب چلتی تھی تو جسم ویسا ہی ہلتا تھا جیسے آپ کی زندگی میں ہلتا تھا. جسم اقدس آپ کا اتنا نرم و نازک تھا, کئی مرتبہ ہم ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے رہے. مجھے اندازہ ہے حضرت کا ہاتھ جیسی پکڑتے تھے تو ہمارے دونوں ہاتھ جیسے روئی کے پھاہے میں چلے جائیں یا ریشم کے ملائم کپڑے میں ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہو, اسی طرح کی کیفیت. ورنہ مردہ اکڑ جاتا ہے, مردہ سخت ہو جاتا ہے. آپ مردوں کو پکڑ کر کے دیکھیں, مگر میرے تاج الشریعہ کی وہ کیفیت نہیں تھی. آپ کے گال بھی گاڑی کے ہلنے سے ہل رہے تھے, آپ کا جسم پاک بھی ہل رہا تھا جیسے چمڑی ادھر سے ادھر ہلتی ہے. اسی کو شاعر نے کہا تاج الشریعہ کی زبان سے میں یہ کہنا چاہوں گا, میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں, مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ان لوگوں کی موت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک لباس بدل کر دوسرے لباس میں آ جاتے ہیں, ورنہ ان کی اس ظاہری زندگی سے برزخ کی زندگی اور اعلیٰ ہوتی ہے, اور اعلیٰ ہوتی ہے, ان کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, بریلی کی اس سرزمین پر آج آپ محسوس کریں گے, میں نے ایک دو نہیں بہت سارے ہندوؤں سے سنا ہے, بہت سارے ہندوؤں سے. میں بریلی شریف وہاں پر کپڑے سلوانے کے لیے ایک صاحب کے پاس جایا کرتا تھا, اور ان کے ایک ساتھ بیٹھنے والے ہندو, وہ ہندو کئی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہماری پوری زندگی میں اس بڑے مولانا کے علاوہ ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اس بڑے مولانا کے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ بریلی اب خالی ہو گئی, بریلی اب خالی ہو گئی. یہ ہندو کہا کرتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا رعب پورے تمام عالم اسلام پر تو تھا ہی,
لیکن دیگر ادیان اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ بھی آپ کی قدر فرمایا کرتے تھے، دیگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت رکھتے۔ مجھے یاد ہے وہ بات، ہم جنازے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ٹرین میں ہمارے ساتھ ہی وہ آئے، بنگلور کے رہنے والے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی اس بات کو کہا تھا کہ تقریباً 25 سال پہلے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگلور کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ اس کے قریب میں کوئی ایک گاؤں تھا، وہاں کے وہ رہنے والے، وہ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ لڑکا ہی تھا، جوان تھا۔ اس نے کہا بنگلور آئے تھے تو پھر ہمارے گاؤں سے گزر ہوا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آ کر کے لوگوں نے اچانک ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ نے اپنی گاڑی روک لی تھوڑی دیر کے لیے جبکہ آپ کو گزرنا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کو ایک اپشگن ہوا ہے۔ اپشگن یعنی یہاں پر کچھ عورتیں ایسی بانجھ ہو جاتی ہیں شادی کے بعد کہ ان کو کبھی اولاد نہیں ہوتی، کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اس گاؤں کو کہیں اس فلاں جگہ سے بیاہ کر کے لاتے ہیں تو عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہو پاتی۔ کئی عورتوں، کئی گھروں میں ایسا حال ہے۔ تو آپ کے پاس شکایت لے کر کے ایک شخص آئے تھے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی پڑھ کر دم فرمایا اور کچھ ان کو دیا، کہا کہ اس کو پانی میں لے کر کے پی لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی گزرنے لگے ایک دوسرے اور آئے، ایک تیسرے اور آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی یہی شکایت ہے، عورت بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ علاج نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو ہے اس کو پانی پلا دیں۔ وہ گاڑی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جنہوں نے یہ بیان کیا وہی میں کہتا ہوں کہ وہ گئے تو وہاں پر تقریباً 12 لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے اور وہ ایک ہی پانی 12 عورتوں کو پلایا گیا، 12 عورتوں کو پلایا گیا۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دیا تھا، وہ صاحب کہتے ہیں اس کے اگلے ہی سال وہ 12 عورتوں کو 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان 12 میں سے ایک میں ہوں۔ اس نے کہا کہ ان 12 عورتوں میں سے ایک میں ہوں جو آج میں جنازے میں شرکت کے لیے، میری ماں کے یہ میری وصیت تھی کہ چاہے تجھے پوری دنیا بیچنا پڑے لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو ضرور تجھے حاضر ہونا ہے۔ تو اسی وقت اس نے 3 فلائٹ تبدیل کیا اور جنازے میں حاضر ہوا۔ اس نے یہ خود اپنی بات ہمیں سنائی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنی کرامتیں، کتنوں کو نوازا۔ عزیزان گرامی، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، مگر اپنے محبوبوں کی جب بات آتی ہے تو مولا انہیں رد نہیں فرماتا، انہیں رد نہیں فرماتا، انہیں مایوس نہیں کرتا۔ جب وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش پر لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ کرامات جو در حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت کا صلہ ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو مولا بدلے میں اسے وہ قوت عطا کرتا ہے کہ تو جو چاہے، جسے چاہے سفارش کرے، اللہ اس کی تیری سفارش کو قبول کرے گا۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جامعہ ازہر جانے کے لیے اس وقت فارم بھرے جاتے تھے، آج بھی بھرے جاتے ہیں۔ پورے انڈیا سے تقریباً 150 کے قریب لوگوں نے بھرا تھا اور وہ سلیکشن ہوتا ہے، وہ لوگ 20-25 اسٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر مصر بلاتے ہیں۔ جس سال میرے جانے کا تھا، جامعۃ الرضا حضرت کا قائم کیا ہوا ادارہ جہاں سے میری تعلیم بھی ہوئی، وہاں کا پہلا میں طالب علم تھا جو جامعہ ازہر جانے کے لیے فارم بھرا تھا۔ میرے ساتھ 3 لوگ تھے اس مدرسے سے، سب سے پہلے بیچ میں جانے والے۔ ہم بھر تو چکے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ یہ ہم نے بھرا ہے، ہو سکتا ہے فارم کے بھرنے میں غلطیاں ہو، کچھ بھی ہو، سیلیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم نہیں۔ اس کے بعد خبر جو ڈرانے کی ہی تھی ویسی ہی آئی، سیلیکشن کا مسئلہ آ گیا۔ جگہ جگہ جہاں جہاں سے لوگ فارم بھرے تھے ان کے سیلیکشن لیٹر آنے شروع ہو گئے
کہ آپ سیلیکٹ ہو گئے، آپ سیلیکٹ ہو گئے، لیکن بریلی شریف سے جو لوگ بھرے تھے ان کا لیٹر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی خبر بھی نہیں۔ تھوڑی سی مایوسی تھی، اس لیے کہ میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی۔ یہ میرے گھر کا پرانا ایسا سلسلہ چلا ہے، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی مصر جانے کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کی فراغت ہوئی تھی، ہانگل والے حضرت نے آپ کو روک دیا تھا، مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد میرے برادر مکرم حضرت مفتی زبیر صاحب قبلہ، وہ بھی جامعہ ازہر جانے والے تھے، وہ سب کچھ ان کا بھی ہو چکا تھا۔ ممبئی تک جا کر کے یعنی ویزا، پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں، پتہ نہیں اس وقت کچھ وہاں ٹیرر حملے کچھ ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ تو تیسرے نمبر پر میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے رسم، میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ پڑھنے کے لیے تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے۔ دوپہر کا وقت جب کلاس ختم ہوتی، آپ کتاب پڑھاتے تھے، قریب 1 بج جاتے، 1:30 بج جاتے، پھر واپس ہم مدرسے چلے جاتے تھے۔ آپ کے گھر میں تعلیم ہوئی تو آپ نے خود ہی پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا جامعہ ازہر کا جو فارم بھرے تھے آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا حضور دوسرے جگہوں کا سن تو رہا ہوں کہ آیا ہے، مگر جامعۃ الرضا بریلی شریف کی کوئی خبر نہیں، دلی سے بھی خبر نہیں ہے، یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی سے رابطہ کر کے معلوم کیے؟ میں نے کہا ہاں معلوم کیے ہیں، ایمبیسی سے معلوم کیے، فلاں جگہ سے معلوم کیے، ہمارے نام کا کچھ لیٹر وغیرہ کچھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک پہ اور میرے ابا کے مزار پہ جانا۔ حضور مفسر اعظم ہیں حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ابا کے مزار پہ جانا اور فاتحہ پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ میں حاضر ہوں، میں منوان وہی باتیں عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آج پورا وہی بریلی کا وہی دوپہر کا وقت نظر آ رہا ہے۔ نکلا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے، مزار پاک پر حاضر ہوا اور علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی فاتحہ پڑھا، جو حضرت کے والد گرامی تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر کے میں جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت وہاں آٹو پکڑ کر کے جامعۃ الرضا نہ ہوتا ہے، پیدل جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں جامعۃ الرضا سے یعنی ابھی 8 کلومیٹر دور مدرسہ تھا، جامعۃ الرضا کے ہمارے ایک استاد کا فون آیا کہ کہاں ہے، تعلیم تمہاری ہو گئی حضرت کے پاس؟ کہا ہو گئی، ہم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیٹر آ چکا ہے، جامعہ ازہر سے تمہارے سلیکشن کا لیٹر آیا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ لیٹر پڑھ چکے؟ کہا ہاں ہم نے لیٹر پڑھ لیا ہے۔ 3 لوگ بھرے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلق سب کا آیا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں میں سے کسی کا نہیں، صرف تمہارا آیا ہے، صرف ایک ہی سیلیکٹ ہوا ہے، ایک ہی جامعۃ الرضا سے ایک ہی سیلیکٹ ہوا ہے، تمہارا آیا ہے۔ وہیں سے آدھا راستہ میں نے تھوڑی آئے، اور وہ حضرت کے قیلولے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتے، مگر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس وقت ایک خادم تھے، انہوں نے آواز دی۔ میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں حضرت سے۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت اس وقت آرام نہیں کر رہے تھے بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آپ کے سونے کا وقت تھا۔ دروازہ کھلا، اس وقت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بغیر دیکھے ہی فرمایا مٹھائی ساتھ لے کر کے آئے ہوں۔ اس وقت ہم کو احساس ہوا کہ روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں، روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی فون آ گیا تھا جامعہ ازہر کا یا دلی کا؟ تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، مسکرایا اور مٹھائی اور ہمیں سب کو تقسیم کیا۔ اس کے بعد پھر جو مجلس رکھی وہاں پر جامعۃ الرضا میں، وہ ایک یادگار مجلس تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے ہمارا دل کا کنیکشن اور دل کا تعلق ایسا ہے کہ اب 1000 چہرے ہمارے ہاں آئیں، لیکن وہ چہرہ اب آنکھوں سے نہیں جاتا ہے، وہ چہرہ آنکھوں سے نہیں جاتا ہے۔
اس لیے کہ جو دیکھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ ہم نے آپ کے شب و روز کو دیکھے، آپ کی تنہائیوں کو اور آپ کے ظاہر کو، آپ کے مجمع میں رہنے کو، اور اس کے بعد ہماری دستگیری کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، تاج الشریعہ سے جو بیعت تھے انہیں ذرا برابر بھی کلک نہ ہو کہ انہوں نے ایسے ویسے پیر کا دامن نہیں تھاما، بلکہ وہ نائب غوث الورا تھے، نائب غریب نواز تھے، نائب اعلیٰ حضرت تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے اسلاف کے پورے کردار کو مکمل طور سے نبھایا ہے۔ کبھی بھی خاندان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ آنے نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے ایسا کوئی کام آپ کی پوری زندگی میں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ سکے کہ اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے، ان کے پوتے ایسے ہیں، کبھی نہیں کہہ سکے، بلکہ لوگوں نے یہ کہا ہے پوتا ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کیسے ہوں، یہ ضرور کہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہتی ہے اتنے بڑے باپ کے بیٹے دیکھو کیسے ہیں، ان کے حالات آج کیسے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ دیوبند کے لوگ بھی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کو مانتے تھے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، جامعہ ازہر کے وہ مشائخ جن کے ہاں بہت ساری چیزیں آج جائز کے مرحلے میں آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہاں پر ایسی آزادی کا ایک دور چلا ہوا ہے کہ تسلب نہیں رہ گیا، جس کو ہم سمجھوتا کہہ رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بھی سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہو رہے ہیں، ہر چیز کو کمپرومائز کر لو۔ ارے بھائی، زمانے کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، آپ کیا کیا بولیں گے؟ آپ زمانے کا اسلام لے کر کے آئے ہو کہ میرے نبی کا اسلام لائے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر اسلام پر قائم ہو تو تم زمانے کو اپنے مطابق ڈھال دو، یہ نہیں کہ زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو، ایسا نہیں۔ اس کو تو گرگٹ کہتے ہیں، وہ رنگ دیکھ کر کے بدل لیں۔ گرگٹ نہ بنو، بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ، اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقوی اور آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت وہ ہزاروں برس تک زندہ رہے گی اگر قیامت نہ آئے میرے عزیزو، اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا تقوی ہے اور ان کی حق گوئی ہے۔ آج ان کے مریدین میں اور ان کے چاہنے والوں میں یہ بات آ جائے، میں یہی محسوس کرنا چاہتا ہوں، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے۔ یہی میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک اور موقف رہا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کی جی حضوری بھی نہیں کی اور کسی بھی طرح کے طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لایا کہ کون میرے متعلق کیا کہتا ہے۔ اگرچہ فتویٰ ان کے کسی سگے کے متعلق بھی پوچھا گیا ہو تو آپ نے فتویٰ وہی دیا جو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے کوئی الگ مسئلہ نکالا ہو یا دوسروں کے لیے کچھ الگ مسئلہ نکالا۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس ادا کو آج علماء بھی اپنائیں، مبلغین بھی اپنائیں، جو قوم کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، حق بولو، نہ ڈرو ان ظالموں سے جو تمہارے دین پر حملہ آور ہیں، آج تمہاری مسجدوں پر حملہ آور ہیں، تمہارے شعار اسلام پر حملہ آور ہیں۔ اور اس وبا اور بلا کے زمانے میں سچ بتاؤں تو کثرت سے میں نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت یاد کیا کہ آج میرے حضرت ہوتے تو کوئی ایک ایسی گائیڈ لائن ضرور دیتے کہ پورے کے تمام سنی ایک جگہ اکٹھا ضرور ہوتے، جمعہ کے مسائل، عیدین کے مسائل، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل، اور اس میں نہ جانے بیشتر لوگوں کے مار کھانے کے معاملہ، پولیس کی زبردستی، زور، ظلم، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پر ہمارے کسی بھی بڑے قائد کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، وہ پیاس 3 مہینے ہونے کے بعد بھی اب بھی ہم سے نہیں بجھی۔ آج اس عظیم ہستی کی یاد آتی نہیں آتی،
جو ہر فیلڈ میں ہماری سربراہی فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ اب اس پر قائم رہنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں میرے عزیزوں جس پر شریعت نے چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر اگر دین کی بنیاد کو ہلانے کی بات کہے، اس پر بھی اگر ہم عمل کرنے لگ گئے تو پھر اس کو میں کہتا ہوں یہ دین میں یعنی سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ دین کو بیچنے کا کام ہے۔ دین کو بیچنے کا کام ہے، یہ نہ کیا جائے۔ مساجد کے ذمہ داران، مسجدوں پر جو لوگ آج منتظمین ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، امام حضرات، ائمہ، علماء، ورنہ قیامت کے دن آپ سب کو سخت ترین پوچھ ہوگی، سخت ترین پکڑ ہوگی۔ کیا آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، مسجدوں کے مینار اور مسجدوں کے منبر اس کام کے لیے بنائے تھے جب آپ نے بنایا تھا؟ جب آپ نے مسجد تعمیر کی تھی، مائک لگایا تھا، میزنہ بنایا تھا اذان دینے کے لیے، تو کیا تمہارے دل میں کبھی بھی یہ خیال تھا کہ ایک دن ہم اس پر سے اعلان کریں گے کہ لوگوں مسجد نہ آؤ؟ آپ نے یہ سوچ کر مسجد بنائی تھی کہ آج اس کیفیت پر ہمیں قوم لا کر کے رکھ چکی ہے؟ کیا ہماری مسجدوں کے اذانوں کے مائک سے یہ اعلانات نہیں ہوئے کہ نماز کے لیے نہ آؤ، جماعت کے لیے نہ آؤ؟ نہیں اعلان ہوئے؟ سچ بتاؤ۔ زندگی بھر جو مؤذن حیا علی الصلاۃ کہتا تھا، اب جو ہے اس نے کیا کہا؟ اب حیا علی الصلاۃ نہیں کہا، بلکہ وہ تو رسم ہو گئی، بلکہ نماز کے لیے نہ آؤ، نماز کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے اگر یہ اعلانات تھے، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے، لیکن مسجدیں اس کام کے لیے نہیں تھی۔ مسجدوں سے یہ اعلان زیب نہیں دیتا، جہاں زندگی بھر ہمارے کان یہی سنتے رہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم نے کیا کر دیا ہے اللہ کے ان گھروں کو؟ یاد رکھو یہ بلاؤں میں سب مبتلا ہو جاؤ، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم سب یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم سب نمازی ہیں، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ سب پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری بستی نیست و نابود ختم ہو گئی۔ اس بستی میں ایک نیک بندہ ایسا تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرمایا تو میں نے پوچھا، جبرائیل فرماتے ہیں علیہ السلام، اے اللہ اس بندے کا کیا کیا جائے جو تیرا فرمان بردار ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کا جلال ایسا تھا، میں یعنی جسارت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کلام کیا کہ مولا اس کا کیا قصور تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے بے حیائیاں ہو رہی تھیں، اس کے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھی، یہ خود تو اچھا تھا لیکن کبھی کسی کو روکا نہیں، اس نے برائی کو برا نہ کہا۔ اس نے آج آپ محسوس کریں گے اس عذاب میں ہم سب، یہ ظالم تو جائیں گے ہی، لیکن جتنے خاموش رہے وہ سب بھی جائیں گے، وہ سب بھی ہلاک ہوں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا بول کر کہ میں کیوں برا ہوں؟ میں تو سوچتا ہوں بول کر برا ہو جاؤں، لوگوں کے نزدیک یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ مولا کے نزدیک برا ہو گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگ برا کہتے ہی ہیں، کون نہیں کہتا؟ بہت ہیں۔ ہمارے لیے غیبت کے باضابطہ اڈے لگتے ہیں، مجلسیں سجتی ہیں، اور بہت ساری غیبت کے کٹے ہیں، مجلسیں ہیں، ہماری برائیاں گنانے والے۔ میں کبھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ان سے مفت میں نیکیاں ملتی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں ان کی قسمت میں وہ کام آیا ہے، لیکن میرے عزیزو اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم برے ہو گئے تو یہ ہمارے افسوس کی بات ہے۔ رب کی نظر میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم مردود ٹھہرے تو پھر تمہارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی سب تباہ ہے۔ لوگ اگر برا کہتے ہیں،
हो सकता है मैं जितना बोल रहा हूं, मैं बाज़ाब्ता कई दिनों से इस चीज को कहता हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पीछे किन किन लोगों की नजर है, कौन कौन मेरा बयान रिकॉर्ड करते हैं, कहां कहां ये बयानात जाते हैं, सब पता है। लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक दिन वो घड़ा भरेंगे और उसके बाद वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक इन जुबानों को बंद करने की कोशिश करेंगे, इस गले पर फंदा लगाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे केस डालेंगे, या कत्ल कर देंगे या मार डालेंगे। ये सब अंजाम हमें मालूम है मेरे अजीजों। उसके बावजूद मैं सिर्फ इस बात पर कहता हूँ, मेरे ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत ने मुझे ये सिखाया है कि अगर तुम हालात के एतबार से खामोश रहे तो कल न बिलाल हबशी को मुंह दिखा पाओगे, ना हजरत हंजला को मुंह दिखा पाओगे, ना खब्बाब इब्ने अदी को, खुबैब इब्ने अदी को मुंह दिखा पाओगे। ये वो सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं जिनकी नाक काटी गई, कान काटे गए, होंठ काटे गए, उंगलियां काटी गई, पक्कर से नाखून खींचे गए, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी गई थी, दीदे निकाल दिए गए थे, उसके बावजूद वो हक पर डटे रहे। और आज हमारे साथ कुछ ना हो करके हम ये कहते हैं ना बोलो, कुछ ना बोलो, हालात अच्छे नहीं है। कब हालात अच्छे थे इस्लाम के लिए? कब हालात अच्छे थे? हर जमाने में फितने रहे हैं और हर जमाने में जालिम रहे हैं। लोग ये कहते हैं अरे अब क्या हालात वैसे नहीं है पहले की तरह, तुम झूठ बोलते हो, इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात पहले थे। आज तो आप बोल सकते हैं और अपनी कौम को हर प्लेटफॉर्म से आप हिदायत दे सकते हो। आज अगर मीडिया तुम्हें ना बताए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, किसी भी तरह से आप कौम तक हक बातें पहुंचा सकते हो और लोगों को बुज़दिल ना बनाओ, बुज़दिल ना बनाओ, लोगों के दिलों में ईमान रासिख करो, जज्बा ईमानी पैदा करो। मैंने तो हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आखिर जमाने में मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात तो ऐसी आएगी कि वो कुस्तुनतुनिया शहर के करीब खड़े होंगे और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहेंगे 3 बार, वो पूरा शहर फतह हो चुका होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि ऐसे लोग मेरी उम्मत में आएंगे, सिर्फ वो 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहेंगे, बगैर कत्लो किताल के पूरा शहर फतह हो चुका होगा। वो कौन सा शहर? इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया, यह हदीस पाक में मौजूद है। और बगैर लड़े वो कौम फतह कर चुकी होगी। वजह क्या है? मैंने पढ़ा, इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि जुबान से निकले तो शहर फतह हो जाए। वो ऐसी कौम होगी कि जब सारे लोग मैदान छोड़कर भाग रहे होंगे मगर वो अल्लाह की बारगाह में अपने आप को कटाने के लिए उस जमीन पर अड़े डटे रहे होंगे, तब रब ताला उनकी जुबानों में वो तासीर अता करता है। एक जंग होनी है, एक जंग होनी है जिसको अल-मलहमतुल कुबरा कहा है हदीस पाक में। उसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसमें जो मुकाबिल में आएंगे कुफार, वो 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। कितने लोग? 9,60,000 लोग तुम्हारे मुकाबिल में आएंगे। सारा कुफ्र एक जगह जमा होगा और तुम सब एक जगह होगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह तक बताई है। मुसलमानों का मरकज उस वक्त गौता में होगा, दिमश्क में। ये मुल्क शाम का एक शहर है, वहां पर सारे मुसलमान जमा होंगे, अक्सर मुसलमान जो उन रूमियों से मुकाबला करेंगे, काफिरों से। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि ये जंग कहाँ होगी? मर्जे दाबिक, हलब के करीब। वो मैदान भी मेरे आका ने बताया। वो जंग होनी है, करीब होनी, करीब में होनी। लेकिन इस हदीस के रावी फरमाते हैं तुम उस जंग में अगर शरीक हो तो देखना मुसलमान 3 हिस्सों में बट जाएंगे। मुसलमान 3 हिस्सों में बैठेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 3 लाख थे या 1 लाख समझ लें, 1 लाख थे तो उसमें का 1/3 30-35 हजार ऐसे होंगे जो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे लोग होंगे कि अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। वो मरदूद होकर मरेंगे और दोज़ख में जाएंगे। 1/3 मैदान छोड़कर भागेंगे। आज के हालात देख करके ऐसा ही लगता है कि लोग किस तरह भागने पर मजबूर हैं। आज
صرف چند لوگوں کی آنکھوں سے ڈنڈوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد 1/3 ہوگی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے 1/3 ایسے ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل شہید ہوں گے۔ اور آخری جو 1/3 بچے رہیں گے، 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا، ان کافروں پر فتح نصیب فرمائے گا، اور وہی قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے، وہی آخری والا حصہ جو بچا ہے، آخری والا حصہ۔ لیکن وہ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، مولا پورا شہر ان کے لیے فتح فرمائے گا۔ زبانوں میں یہ تاثیر کیسے آئے گی؟ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوگا، بزدلی نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا الا ان اولیاء کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز، حتیٰ کہ گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے تب بھی ایک عاشق رسول مچل کر کے یہ کہے اب میرے آقا کے دیدار کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے لیے موت اندھیرا نہیں، ہمارے لیے موت روشنی ہے۔ ڈرے وہ جس کو جہنم میں جانا ہے، ڈرے وہ جس کو سانپوں کا مقابلہ کرنا ہے، ڈرے وہ جس کو بچھوؤں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ بندہ تو فرحت و انبساط میں مبتلا ہوگا جس کو شہر مدینہ کی زیارت کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے۔ ہم میں سے کون اس بات کا متمنی نہیں ہے؟ کون یہ تمنا نہیں رکھتا ہے؟ سچ بتاؤ کہ ابھی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہم تاج الشریعہ کے پاس پہنچ جائیں۔ کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ ہماری موت کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان سے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیں، مفتی اعظم سے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے غریب نواز کو دیکھیں، غریب نواز سے ہم سرکار غوث پاک کو دیکھیں۔ مرنے کے بعد ہم وہاں پہنچیں جہاں صحابہ اکرام کی تعداد موجود ہو، جہاں صدیق اکبر ہوں، جہاں فاروق اعظم ہوں، جہاں عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں، بلکہ اس پوری انجمن میں خود بنفس نفیس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ ہم میں سے کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ اگر تمنا رکھتے ہو کہ میری موت کے بعد میں اس مجلس میں، اس انجمن میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر تمہارے لیے شرط ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، کبھی بھی مداہنت نہ کرو، مفاہمت نہ کرو، دین کے اصولوں کو بیچنے کا کام نہ کرو۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ سب مجھے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی باتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ سمجھ کر کے چلو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں اتنا آسان نہیں ہے۔ حق بولو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور تم ڈٹے رہو گے تو مصائب آئیں گے۔ اس میدان میں میں صرف اس بندے کو بلاتا ہوں جو مجاہد ہو، جو غازی ہو، اور جو اللہ رب العزت سے ملنے کا متمنی ہو۔ ہمارا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی قائد نظر نہیں آتا جو حق بولے اور ڈٹے رہے اس حق پر، موت تک بھی۔ جس فتوے کو آپ نے دے دیا ہے اس سے آپ نے ذرا برابر بھی سر منہ ہٹنے کا کبھی ارادہ نہیں فرمائے۔ جس چیز کو آپ نے ناجائز کا، پوری زندگی بھر اسی پر عمل کرتے رہے۔ بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی وقار، سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر مولا ہم سب کو چلائے۔ ان کے دین، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی نمازوں کی پابندی، ان کی حق گوئی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے تمام تر اوصاف حمیدہ